ब्रॉडर व्यू के पिछले एपिसोड में हमने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इंटरव्यू पे बात की थी, जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि हम पर अमेरिका और बाज़ अहम तरीन मुल्क प्रेशर डाल रहे हैं बहुत ज़्यादा कि हम भी इसराइल को एक्सेप्ट कर लें, और ये प्रेशर यकीनन इसराइल के ही कहने पे डाला जा रहा है। इसके अलावा खुद इसराइली मीडिया भी पिछले कई साल से पाकिस्तान के लिए कहता रहा है कि हमें एक्सेप्ट ना करके और फ़लस्तीनियों का साथ देके पाकिस्तान को क्या मिला है, आज तक उन्होंने हासिल क्या किया है। इसके अलावा पाकिस्तान को कई तरह के फाइनेंशियल ऑफर्स यानी लालचें भी दी गई हैं इन सालों में कि अगर पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट कर देता है तो उसे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अमेरिकी एड के अलावा यूरोपीय यूनियन और अमेरिका और इसराइली कंपनियां पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट कर सकती हैं वगैरह वगैरह। यहाँ ये भी याद रहे कि कुछ लॉबीज ये आर्ग्यूमेंट देती रहती हैं कि पाकिस्तान चूंकि अरबों का अहम तरीन अलाई रहा है पिछले 30-40 साल से, और अरबों की पॉलिसी ये थी कि इसराइल के साथ उनके रिलेशंस बेहतर नहीं थे, इसीलिए पाकिस्तान के रिलेशंस भी इसराइल के साथ बेहतर नहीं थे अरबों की वजह से। जैसे कि आर्मीनिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशन इसलिए बेहतर नहीं है क्योंकि आज़रबाईजान और तुर्की आर्मेनिया के खिलाफ थे, और इन दोनों मुल्कों आज़रबाईजान और तुर्की के साथ पाकिस्तान के बड़े गहरे रिलेशंस हैं, इसीलिए पाकिस्तान ने आर्मेनिया को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन वक्त के साथ साथ ये सब बातें गलत साबित हुई हैं। इस वक्त अरब दुनिया तो एक्सेप्ट करती जा रही है इसराइल को, लेकिन पाकिस्तान के स्टैंड में और भी ज़्यादा रेजिस्टेंस और पुख्तगी नज़र आ रही है वक्त के साथ साथ कि हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आप अगर इसराइल के मेन स्ट्रीम मीडिया उठाकर देख लें तो आपको सिर्फ दो तरह की न्यूज़ मिलेंगी पाकिस्तान से रिलेटेड। एक तो न्यूज़ इंडियन मीडिया की ही जैसी रिपोर्ट्स हैं, यानी एक तो वही लैंग्वेज सब कुछ वही होगा उसमें, और आपको पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही जहर भरी न्यूज़ उनकी मीडिया में मिलेंगी। और दूसरी तरह की जो न्यूज़ छाया की जाती है वो लालच से भरपूर होती है ओपिनियन पेजेस पे, कि अगर पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट कर ले तो उसे ये मिलेगा वो मिलेगा वगैरह वगैरह। जबकि पाकिस्तान की तरफ से एक ही स्टांस आपको नज़र आएगा, चाहे वो 1960s हो, 50s हो, 47 हो या आज का पाकिस्तान हो, और वो ये कि फ़लस्तीनियों को अलग मुल्क दो जिसका दारुल हुकूमत मुसलमानों का किबला अव्वल होना चाहिए। जब से पाकिस्तान बना है पाकिस्तान का यही स्टांस रहा है। ब्रॉडर व्यू के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि इसराइली मुआशरा असल में जो इसराइली सोसाइटी है ये दो किस्म के माइंडसेट वाले लोगों पे मुश्तमिल है, दो तरह की सोच है इनके अंदर। एक उनके रबाइज हैं जिनको आप मौलवी हजरात समझ लें उनके, और उन मौलवियों के फिर लाखों फॉलोअर्स हैं यानी यहूदी मौलवियों के, और ये लोगों का मानना है कि अरबों से किसी सूरत दोस्ती नहीं होनी चाहिए, और ग्रेटर इसराइल जिसका मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये बनना चाहिए, और ये एज इट इज़ बनना चाहिए। इस पूरे इलाके पे मुश्तमिल एक ही इसराइली रियासत हो जैसा कि 2,500-3 हज़ार साल पहले हुआ करती थी इस रीजन में, और यही सेम आज भी बनाई जाए। और मस्जिद अक्सा जो कि मुसलमानों का किबला अव्वल है, और मुसलमानों के जो 3 हरम हैं उनमें से एक मस्जिद अक्सा भी है, यानी पहला हरम मक्का है, दूसरा हरम मदीना और तीसरा ये हरमुल कुद्स शरीफ है। लिहाजा यहूदियों का ये मानना है कि हरमुल कुद्स शरीफ को गिराकर यहूदियों का जो टेंपल हुआ करता था 2-2.5 हज़ार साल पहले, और उसको आप उनका काबा समझ लें, और ये 2000 साल पहले गिराया गया था दूसरी बार। पहली बार गिराया गया फिर बना, और दूसरी बार जब गिराया गया तो ये 2000 साल पहले गिराया गया था। तो इसकी तीसरी तामीर ज़रूर करनी चाहिए, ये यहूदियों का मानना है, और ये उनकी सोसाइटी का पहला तबका है जो इस तरह का ख्यालात और इस तरह का माइंडसेट रखता है। दूसरा जो उनकी सोसाइटी का तबका है वो इतनी वियर एंड टीयर और खजल ख्वारी करने के हक में नहीं है, और ये तबका दरअसल लिबरल लोगों पर मुश्तमिल है, उनके जो लिबरल लोग हैं, और उनका मानना है कि जब हम पूरे मिडल ईस्ट को इकोनॉमिकली मिलिटरली कंट्रोल कर सकते हैं उनसे दोस्ती बनाकर, और उस दोस्ती में सबसे बड़ा हिस्सा हमारा ही होगा रिसोर्सेज में, तो फिर ये सब मार धाड़ करने की ज़रूरत है क्या और इससे हमें मिलेगा क्या। और ये भी याद रखें कि ये जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा है इसमें सिर्फ अल-कुद्स शरीफ नहीं है, मदीना तैयबा भी इसमें शामिल है, वो भी इनके ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है बकौल उनके। और वो ये मानते हैं क्योंकि मदीने में यहूदी बस्तियां हुआ करती थी, लिहाजा ये हमारा इलाका है मदीना तैयबा। लिहाजा ये ग्रुप इस आइडिया के खिलाफ है कि फिजिकली कोई ऐसा मुल्क बनाना चाहिए, इससे तो दुश्मनी हम मोल लेंगे पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की।
لیکن ایک بات یہ دونوں گروپس ایسی ہے، ایک بات جس پہ یہ دونوں گروپس اتفاق رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قبلہ اول یعنی بیت المقدس اسرائیل کے ہی پاس رہے گا، اور تھرڈ ٹیمپل ضرور بنے گا مسجد اقصیٰ کی جگہ۔ یہ ایگریڈ اپان باتیں ہیں، ان دونوں گروپس کے بیچ یہ بات ایگریڈ ہے کہ یہ ہوگا، اس طرح کرنا ہے۔ البتہ اس سے آگے جو گریٹر اسرائیل فزیکلی بنانے والی بات ہے، جہاں تک اس کا تعلق ہے، تو اس پہ ان دونوں گروپس کے بیچ میں اختلاف ہے۔ مسلم سوسائٹی میں بھی آپ کو اصل میں ایک طرف مذہبی لوگ ملیں گے اور ایک طرف لبرل لوگ ملیں گے، وہاں پر بھی کچھ ایسا ہی سسٹم ہے۔ اچھا، اب اس تھرڈ ٹیمپل کی جو کنسٹرکشن ہے، اس میں 3 بڑی رکاوٹیں تھیں، جس میں سے ایک تو ٹرمپ صاحب نے دور کر دی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ القدس الشریف کو اسرائیل کا دارالحکومت انہوں نے مانا تھا، اور اسرائیل اسی لیے یہ چاہتا تھا تاکہ ان کو وہاں پر ہر طرح کی کنسٹرکشن اور ہر طرح کی کارروائی کرنے کے لیے لیگل جواز مل سکے۔ اگر یہ متنازع علاقہ کنسیڈر ہوگا تو اسرائیل اس پہ کنسٹرکشن یا کسی قسم کی کوئی کھدائی کرتا ہے تو ان کے اوپر انٹرنیشنل پریشر آ سکتا ہے، لیکن اگر ان کو ایکسیپٹ کر لیا جائے کہ یہ انہی کا علاقہ ہے تو پھر کون ان کو بول سکتا ہے کہ آپ اپنے ہی علاقے میں کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں یا گرا رہے ہیں؟ تو پھر تو دنیا میں بہت سارے ملک ان کے خلاف بیان بھی نہیں دیں گے جب یہ اس قسم کی کارروائی کریں گے، کیونکہ یہ لیگلی سو کالڈ جو لیگل طریقہ ہے اس کے مطابق یہ ان کا علاقہ ہو چکا ہے۔ تو یہ لیگل جواز ان کو ٹرمپ صاحب نے مہیا کر دیا یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل تسلیم کر کے۔ اس کے بعد جو دوسری بڑی رکاوٹ ہے جس کو دور کرنے کے لیے اب کام جاری ہے اس پہ، اور وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ملکوں کے ساتھ حالات نارمل کیے جائیں اور وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں، تاکہ جب تھرڈ ٹیمپل کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی اور اگر مسجد اقصیٰ وہاں پر ہٹائی جاتی ہے تو جو طوفان مچے گا مسلم دنیا میں اس کو وہاں کی حکومتیں کنٹرول کر سکیں اور اس واقعے کا امپیکٹ ڈائلیوٹ کیا جا سکے۔ اس مرحلے پہ اس وقت کام جاری ہے اور ہر اہم مسلم ملک پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے۔ ان واقعات کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے سمجھ سکتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ یروشلم کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہے اور مدینہ کی ویرانی بڑی جنگوں کی ابتدا ہے۔ تو اس وقت اسرائیل کا دارالحکومت بننا دراصل یروشلم کی آبادی سے اس کی مراد لی جا رہی ہے، اور گریٹر اسرائیل بننے کے بعد اگر مدینہ طیبہ تک ان کی سرحدیں ایکسٹینڈ کی جاتی ہیں تو یہ مدینہ طیبہ کی ویرانی کی جانب بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اب ان 2 مرحلوں کے بعد ایک آخری مرحلہ جو بچے گا اور وہ اس کے بعد شروع ہوگا، یہ جو نارملائزیشن والے کوششیں جاری ہیں، اس کے بعد ایک تیسرا مرحلہ سٹارٹ ہوگا، اور وہ تیسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ ہر وہ ملک جس میں ریزسٹنس کی طاقت ہے، جو کہ ریزسٹ کر سکتا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ یعنی دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ملک ایکسیپٹ کر لیں اسرائیل کو، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ کہ وہ جنہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا اور ان میں سے بھی جن میں ریزسٹنس کی طاقت ہے، اور وہ ملک جو کہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے بعد ریزسٹنس کی صلاحیت رکھتے ہوں، ایسے ملکوں کو ان کے حصے بکھرے کیے جائیں۔ اچھا، اب ایسے 3 ملک ہیں مسلم دنیا میں اس وقت جن کے پاس سب سے بہترین ویپنز یا فوجی صلاحیت موجود ہے۔ ان میں سے ایک تو ترکی ہے، جس کی ہتھیاروں کی جھلک حالیہ جو آذربائیجان اور ارمینیا کی جنگ تھی اس میں نظر آئی۔ یہ خاص طور پر ٹرکش ڈرون تھے جنہوں نے آذربائیجان کی کامیابی میں اہم رول پلے کیا تھا۔ ترکی کے بعد ایران ہے، جس کے پاس ایک بہت اچھا میزائل ڈیفنس سسٹم موجود ہے اور ایک اچھی فوج موجود ہے، اور تیسرا ان میں پاکستان ہے کہ یہ جو 57 ملک ہیں مسلمانوں کی دنیا میں، اس میں اکیلا پاکستان ایسا ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر کیپیسٹی موجود ہے، اور یہی نہیں، ان وار ہیڈز کو لے جانے کے لیے بہت ہی بہترین میزائل سسٹم بھی موجود ہے۔ ہزاروں کلومیٹر تک دور مار کرنے والی میزائلوں سے لے کر صرف 60 کلومیٹر تک چلنے والے میزائل بھی پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ لہذا اگر یہ چھوٹے میزائل جن میں چھوٹا نیوکلیئر مواد ڈلتا ہے، اگر یہ مزاحمت کاروں کے ہاتھ لگ گئے تو اسرائیل کے لیے سخت پریشانی کا موجب بن سکتے ہیں، کیونکہ ان کو آئرن ڈوم بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، اور ان کا جو نیوکلیئر بم ہے یہ صرف 60 کلومیٹر کے ریڈیس میں ڈیمیج کرتا ہے اس کے اندر۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے پاس شاہین میزائلوں جیسے ہتھیار ہیں جو کہ ہزاروں کلومیٹر دور تک مار کر سکتے ہیں، اور اگر پاکستان ان کو اپنے بلوچستان والے پروونس سے لانچ بھی کرتا ہے تو یہ اسرائیل تک بھی ان کی رینج جاتی ہے۔
اس کے علاوہ پاکستان دنیا میں ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جن کے پاس MIRV ٹیکنالوجی موجود ہے۔ پاکستان کے جو ابابیل میزائل ہیں، اب یہ ایک میزائل کے اندر 6 نیوکلیئر وار ہیڈ پڑتے ہیں اور یہ 6 کے 6 الگ الگ ٹارگٹ پہ گرتے ہیں۔ لہذا یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان سب چیزوں کو یا تو نیوٹرلائز کیا جائے یا پھر پاکستان کوئی بیچ کا راستہ لیتے ہوئے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے اور اپنے نیوکلیئر پروگرام کو گیو اپ کر دے، جس طرح ایران کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ اور ان کوششوں کی ابتدا 2001 کے بعد تیز ہو گئی تھی، حتیٰ کہ امریکہ کی جو آرمڈ فورسز جنرل کے ایک پبلیکیشن میں 2006 کے اندر دنیا کے مستقبل کا نقشہ دکھایا گیا تھا کہ 2015 میں دنیا کیسی ہوگی، اور اس میں پاکستان موجود نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ لنگوسٹک بنیادوں پر ملک بنے ہوئے تھے، زبانی بنیادوں پر چھوٹے چھوٹے ملک پاکستان کی جگہ بنے ہوئے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود پاکستان بچا رہا۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی شہادتوں کے بعد پاکستان نے اس جنگ کے اوپر قابو پا لیا جو کہ اس کے اندر شروع کی گئی تھی، اور جس جنگ کو افغانستان کے اندر سے چلایا جا رہا تھا، اور افغانستان میں امریکہ اور انڈیا کی منظور نظر حکومتیں اس سارے عرصے میں اقتدار میں رہیں، لہذا وہ والا حربہ بھی نہیں چل پایا پاکستان کے اوپر، اور اب فائنینشلی پاکستان کو گھیرنے کی پوری تیاری کی جا رہی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں بھی پاکستان نے چین کے ساتھ اپنا معاشی مستقبل جوڑ کر ان چالوں کو ناکام بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے، لہذا پاکستان، ترکی اور ایران کی جانب سے مکمل حمایت ضروری ہے اسرائیل کے لیے، ان سارے آبجیکٹیوز کی تکمیل کے لیے، کیونکہ اگر پاکستان کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کرتا اسرائیل کے لیے اور ایز اٹ از رہتا ہے اس کا موقف، تو ریزسٹنس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں پاکستان کی جانب سے۔ اسرائیل ایسا مانتا ہے۔ یہاں یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ 1949 میں ترکی نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، لیکن آج کا ترکی پابندیوں سے آزاد ملک ہے، اور آج کا ترکی 1949 والے ترکی سے مختلف ہے۔